بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ دوستو، تم سب لوگ نالائق ہو۔ اگر تم لوگوں کی یہی ناقص کارکردگی رہی تو ایک دن دنیا سے بے ایمانی، نفرت، حسد، لالچ، خود غرضی، جھوٹ اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم شیطانوں کے کالے منہ مزید کالے ہو جائیں گے۔ بل کھاتی ہوئی ٹانگوں والے شیطانوں کے سردار نے چنگاریاں برساتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا۔ سردار، آپ یقین کریں ہم لوگ دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی انسان نیکی کی طرف راغب نہ ہو، پھر بھی کچھ لوگ سچائی اور محبت کی شمع کو روشن رکھتے ہیں۔ لبوتری نوکدار ٹوپی پہنے ایک شیطان نے سر جھکا کر صفائی پیش کی۔ بکواس بند کرو۔ مکیم پور گاؤں کا ایک معمولی کسان گلاب خان تمہارے قابو ہی میں نہیں آ رہا۔ یہ بینگا شیطان نمبر 11 9 سال سے اس کام پر لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکا۔ احمق کو ہر انسان پر ایک ہی فارمولہ نہیں چلتا، جس کو ڈرا نہیں سکتے اسے پھسلاؤ، رجاؤ، بہکاؤ، للچاؤ، کسی نہ کسی طرح تو مار کھائے گا۔ سردار کا منہ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور، مجھے ایک موقع دیں، میں گلاب خان کو ایک ہفتے میں ایسا بھٹکاؤں گا کہ پھر وہ زندگی بھر کوئی نیک کام نہیں کرے گا۔ غبارے جیسی پھولی ناک والے شیطان نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر دعویٰ کیا۔ بس رہنے دو، تم سب کی کارکردگی دیکھ لی، اب اس کیس کو میں خود دیکھوں گا۔ اور ہاں دیکھو، اگلے ماہ ہم ہفتہ گناہ منا رہے ہیں، اس لیے اس ہفتے جو سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اس کو تمغہ شیطانیت دی جائے گا، سردار نے گرج کر کہا۔ گلاب خان چھوٹے سے گاؤں مکیم پور کا ایک غریب کسان تھا، اپنے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں پر لٹا کر دلچسپ کہانیاں سناتا۔ گلاب خان کے اخلاق، ایمانداری اور شرافت کی وجہ سے گاؤں کا ہر شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اپنے شیطانی چکر چلاتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان کسی پرندے، جانور یا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسان کو بہکانے کے لیے ہمدرد یا دوست بن کر آتا ہے۔ گلاب خان کو بہکانے کے لیے بھی سردار نے یہی طریقہ اپنایا اور ایک بوڑھے مزدور کا بیس بدل کر اس کے کھیت پر پہنچ گیا۔ دوپہر کو جب گلاب خان نیم کی چھاؤں میں مکئی کی روٹی، پیاز اور چار کھا رہا تھا تو شیطان ایک بوڑھے کے بیس میں اس کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی اور دکھوں کی فرضی داستان سنا کر رونا شروع کر دیا۔ گلاب خان سیدھا سادہ رحم دل انسان تھا۔ اس نے آدھی روٹی بوڑھے کو دی اور کہا، بھائی، میں خود ایک غریب کسان ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ قناعت اور ایمانداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ میں اس روکھی سکھی میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نیک بیوی اور پیارے بچے دیے۔ بہرحال اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، دونوں محنت مزدوری کریں گے، دینے والا اللہ ہے۔ اس طرح شیطان نے گلاب خان کے گھر میں جگہ پیدا کر لی۔ شیطان دن رات ایسے موقع کی تلاش میں رہتا کہ وہ گلاب خان کو بہکا سکے۔ آخرکار اس کو ایک ترکیب سوبھی۔ جب گندم کی بوائی کا موسم آیا تو شیطان نے گلاب خان کو مشورہ دیا کہ اس بار نشیب کے علاقے میں بیج بوئے، کیونکہ اس بار بارش کم ہونے کے امکانات ہیں۔ اتفاق سے اس سال کم بارش ہوئی اور کھیت جل گئے۔ صرف گلاب خان کے کھیت نشیب میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے اور زبردست فصل ہوئی۔ گلاب خان کی گندم 4 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوئی اور اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ شیطان نے اسے مشورہ دیا کہ اتنی رقم گھر کی بجائے بینک میں رکھی جائے، جہاں رقم محفوظ رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ گلاب خان نے اس مشورے پر عمل کیا اور یوں گلاب خان کو سود کے چکر میں پھنسا کر شیطان بہت خوش ہوا۔ اگلے سال شیطان نے گلاب خان کو مشورہ دیا اس بار بلند مقام پر بیج بویا جائے۔ اتفاق سے اس سال خوب زوردار بارش ہوئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا، کئی جگہ سیلاب آ گیا۔ پچھلی بار گلاب خان کی دیکھا دیکھی کسانوں نے نشیب میں فصل بوئی تھی، اس لیے اس بار شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ لیکن گلاب خان کھیت میں گندم کی بالیاں لہراتی رہیں، اس کے گودام گندم سے بھر گئے۔ گندم کی فصل تباہ ہونے کی وجہ سے قحط کی کیفیت تھی، اس لیے گلاب خان کو گندم کی منہ مانگی قیمت ملی۔ اس نے مسجد کے سامنے والا ایک پلاٹ لے کر اپنا شاندار مکان بنوایا۔ گلاب خان گاؤں کا سب سے دولت مند شخص تھا۔ جیسے جیسے گلاب خان کی دولت کے انبار اونچے ہوتے رہے،
وہ لالچ، خود غرضی اور غرور کی پستی میں گرتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے دور ہوتا گیا اور اس کے گرد خوشامدی لوگوں کی بھیڑ نظر آنے لگی۔ آج گاؤں والوں نے گلاب خاں کو گاؤں کا نمبردار چنا تھا۔ آج اس کے محل نما گھر کے سامنے ایک بڑے شامیانے میں جشن تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے زمیندار، تھانے دار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ ناچ گانے کی آوازیں دور تک آ رہی تھی۔ شامیانے کے ایک طرف گاؤں کے غریب کسان اور بچے اس انتظار میں کھڑے تھے کہ آج ان کو بھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا نصیب ہوگا۔ اس دوران گلاب خاں زرق برق لباس پہنے اپنے کسی مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ وہ سامنے خستہ حال لوگوں کا ہجوم دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ 2-3 لوگوں کو ٹھوکریں مارنے کے بعد اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ جب وہ غصے میں گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے اس کے نامناسب رویے پر اعتراض کیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بچے ایک کونے میں سہمے کھڑے تھے اور حیران تھے کہ ان کے باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ رات کو جب محفل ختم ہوئی اور مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے تو کچھ دیر بعد چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ بستی کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے شیطانوں کا سردار خوشی سے کہہ لگاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا، وہ دیکھو تم لوگ اتنے عرصے سے ایک معمولی شخص کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ میں نے مختصر عرصے میں اس کو لالچ، ہوس، دولت اور خود غرضی کے جال میں پھانس کر کس پستی میں پہنچا دی۔ آج ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہی ہماری فتح ہے۔ کچھ دن پہلے گلاب خاں کی زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سکون سے روشن تھی۔ آج وہ غرور، لالچ اور نفرت کے کیچڑ میں لتھڑا لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا کھڑا ہے۔